کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاءاللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کسی لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ السلام علیکم۔ اجمل رضا قادری صاحب کے نیو اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور نیکی کی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔ بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد درس کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ ہمیں ایک اولڈ ہاؤس بنانا چاہیے۔ جس تکلیف سے آ کے بوڑھے اپنی بیپتا سنانے لگے، جس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائیں اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے بھی بنا دیں۔ یہ دل کرنے لگا کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے، 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے۔ اماں کدھر رہتی ہے؟ جب تک وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ حقائق کچھ اور ہے۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے 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 مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سانبھے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے، میں نے تے کو پوچھ دیا تو میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے، بڑے اچھے نے، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔
नबी करीम ने फरमाया अगर तू किसी बूढ़े की उसकी बुढ़ापे में खिदमत करेगा ना, तो जब तू बूढ़ा होगा तो अल्लाह ताला एक जवान मुकर्रर करेगा जो तेरी खिदमत करेगा। आपने खिदमत की और हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह ड्यूटी लगाएगा बंदे की। आपने बूढ़े की खिदमत की और जब आप बूढ़े हुए तो आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो अल्लाह के जिम्मे करम पे चली गई। अल्लाह ने बंदा मुकर्रर किया है, अल्लाह ने। हुजूर फरमाते हैं रब ने निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने, कि इसने एक बूढ़े की खिदमत की थी, अब एक जवान अल्लाह मुकर्रर करेगा। और इस हदीस में तसरीह नहीं फरमाई, ये तिरमिज़ी की है, तसरीह नहीं की कि वो बेटा ही होगा, भतीजे की भी ड्यूटी लग सकती है, किसी शागिर्द की भी लग सकती है, किसी गली मोहल्ले में भी किसी के दिल में अल्लाह बात डाल देता है कि तू इसकी खिदमत कर। शर्त यह है कि पहले तू नौकरी कर, ड्यूटी कर। हमारे दीन ने बूढ़ों के लिए गुंजाइश रखी। नमाज में सजदा जरूरी है, क़याम फर्ज है, लेकिन अगर कोई बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, तो कहा कोई अर्ज नहीं, बैठ के पढ़ लो, अल्लाह कबूल कर लेगा। इशारे से पढ़ लो, अल्लाह कबूल कर लेगा। तुम अगर हज नहीं कर सकते, सेहत इजाजत नहीं देती, फर्ज है, सरमाया है, तो किसी को भेज के करा लो। जब अल्लाह ताला कमजोरों के लिए इतनी गुंजाइश पैदा फरमाता है तो हमारे दिलों में भी तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। हमारे दिलों में भी उम्र रसीदा होना, उम्र का बड़ा होना एजाज है। कुछ ना करें, अपने दिल में इनका इकराम तो करें। मैं बाज ऐसे कम नसीब लोगों को भी जानता हूं जो बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ज़ोफ की वजह से अपने लिए वो हंसने का सामान करते हैं। उनके मुंह में दांत नहीं रहे तो ये उस बात को बतौरे शुगल के अपना लेते हैं। उठना बैठना उनके लिए दुश्वार है तो ये बाज बूढ़ों को गुस्सा दिला के, चिढ़ा के खुश होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने 3 लोगों की इज्जत की वो समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। अल्लाह का इकराम किया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह का इकराम किया। या रसूल अल्लाह किस किस का? फरमाया जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की वो समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। और जिस बंदे ने कुरान पाक के आलिम की इज्जत की, दीन के आलिम की इज्जत की, वो समझे मैंने रब की इज्जत की। और फरमाया जिसने बूढ़े मुसलमान की इज्जत की समझे मैंने अपने रब की इज्जत की है। इस इकराम को आप गौर से देखिए, ये कितना बड़ा एजाज है, ये कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर किसी बूढ़े को, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं यहाँ दोस्त मुझसे मिलते हैं तो बाज़ औक़ात उनको मुरतब होकर खड़ा होना पड़ता है और एक के बाद दूसरे को आना पड़ता है, तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ बुजुर्गों को पहले मिला लो। उसकी वजह ये होती है कि बूढ़े आदमी के लिए कुछ ज़्यादा देर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है और उनके एजाज के भी खिलाफ है, उनकी तबीयत के भी खिलाफ है कि आप उनको आप आगे बढ़ के मिलें, क्या हर्ज है। आप उनकी सफ़ेद दाढ़ी का इकराम करें जिसकी अल्लाह भी हया फरमाता है। आप अपने से उम्र रसीदा लोगों का इकराम करेंगे तो उनकी इज्जत तो होगी, आपकी तरबियत भी नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अजमल रज़ा कादरी साहब के न्यू और ओल्ड बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नेकी की बात को शेयर करना सदका जारिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आपको लोग देख के कहेंगे कि माँ बाप ने सेंचा है, असातिज़ा ने तवज्जो दी है, मशाइख ने तरबियत दी। आप बुजुर्गों के लिए अपने जज्बात को नरम करें, आप उनके हक में अपनी राय को उम्दा करें, आप अपने दिल में उनके लिए गुंजाइश बनाएं, खिदमत के लिए आगे बढ़ें। एक बूढ़े आदमी आए हुजूर अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह में, तो कुछ लोगों ने उन्हें जगह देने में थोड़ी ताखीर की, तो अल्लाह के रसूल ने तंबीह फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो छोटों पे रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे वो तो हम में से है ही नहीं। हमने तो सिखाई ही रहमत करना है और हमने तो बताया ही इकराम करना। तो जिसे ना छोटे पे रहमत है, देखे ना बड़ों की भी ड्यूटियां हैं, उनको भी सख्ती से मना किया छोटों पे रहम करना, उनको भी ताकीदन मना फरमाया। और छोटे से कहा तुमने इसका इकराम करना है। मुझे बताइए कितना हसीन संगम बनेगा, कितना शुस्ता अमल बनेगा और किस कदर खूबसूरत माहौल बनेगा। बड़ा शफकत ही करता जा रहा है और छोटा एहतराम ही करता जा रहा है। अंदाज कितना अनोखा होगा, खुशबू कितनी फैलेगी, ठंडक कितनी होगी, इसके अंदर हुस्न कितना छलकेगा। तो मेरे अजीज अपने बुजुर्गों का, ज़ईफ लोगों का कुछ इकराम करें। बाज लोग कहते हैं अब्बा जी सख्त बड़े, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्बा जी की सख्ती का बयान करते हैं, हालांकि वो उनका अफसर भी सख्त है। हालांकि उन्हें जिंदगी में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े सख्त हैं पर उनसे काम होता है ना, लिहाजा उनकी सख्ती काबिल कबूल होती है। तो अब्बा जी सख्त है, जब बचपन में आपको पाल रहे थे तब सख्त नहीं थे। जब वो रोज मोटरसाइकिल पे बिठा के लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे स्कूल में, तब सख्त नहीं थे।
جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔ ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا، بڑا نفع دے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو، تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا۔ یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے، تو آپ بھی کسی کا کریں۔ یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں، تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے۔ بوڑھوں کے نرم دل، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں الگ بات ہے کسی میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی ضرورت نہیں، لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، تو حضور فرمانے لگے کہیں تو بوڑھوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا، تو بزرگوں کا گویا احترام کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص جذبات پیدا نہیں ہوتے، ہمیں وہ آج ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو مزاجن بے ادب ہوتے ہیں، طبعاً بے ادب ہوتے ہیں، تو ہم یہ ادب، یہ احترام، یہ چھوٹی سی قید ہوتی ہے، تو ہم چونکہ کسی قید کے قائل نہیں، آزاد جینا چاہتے ہیں، مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، مرضی سے سونا چاہتے ہیں، مرضی سے آنا جانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی قید ہمیں بھاری لگتی ہے۔ یاد رکھنا اگر زندگی میں بزرگوں کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے کچھ احکام بیان کیے۔ کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے حضور کے سامنے، تو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے بڑا ہے پہلے اسے بات کرنی تھی۔ کچھ شریعت نے فقہا کے لیے خاص احکام بیان کیے، مثلا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کی امامت کرنی ہے۔ اب امامت کے لیے 2 لوگ یا 3 لوگ مل گئے ہیں، تینوں ہی حافظ ہیں، تینوں ہی قاری ہیں، تینوں ہی مسائل نماز سے ایک جتنا آگاہ ہے، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بہترین انداز میں امامت کر سکتے ہیں۔ اب تینوں موجود ہیں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو فقہا نے لکھا دیکھ لو عمر کس کی زیادہ ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر لو۔ یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے، یہ بھی ایک وجہ اعزاز ہے، اور عشاق کی اپنی بات ہے، عاشق اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں۔ ایک عاشق نے کہا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا زمانہ ہم سے آگے ہے نا، اس کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے، تو ہم تو اس لیے بھی اکرام کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ رسول پاک کے زمانے کے قریب، ہم زیادہ بعد میں آئے ہیں تو اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک کے قریب ہے، لہذا ہمارا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زمانے کے نیڑے ہے ہم تو اس کا احترام کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے جب اپنے سے سینئر کا اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا زمانہ قریب ہے، تو پھر صحابہ کا کتنا کوئی احترام ہوگا، پھر اولاد رسول کا کتنا کوئی احترام ہوگا۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہی صبح عید ہوتی تھی، کیونکہ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو بزرگوں کے لیے اپنے رویوں میں نرمی، اپنی طبیعتوں میں نرمی اپنے بزرگوں کے لیے۔ اور میں عرض کروں کہ انسان سب سے زیادہ قابل رحم بڑھاپے میں ہوتا ہے، اس نے بڑا عروج دیکھا ہوتا ہے، اس نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، ساری کنجیوں پر اس کا قبضہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جب اپنے سامنے ان چیزوں کو بکھرتا دیکھتا ہے، سمٹتا دیکھتا ہے، تو طبیعت کے اندر بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے اکابر کی وجہ سے، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکت ملے گی۔ بزرگوں سے اگر رویہ ٹھیک رکھو گے تو برکت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا۔ لوگ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب میں کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا سب میرے ماں باپ کی دعا، دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت میں بڑا قرار آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ڈھیر سارے اساتذہ سے پڑھا ہے، اور کتاب کا میرے ساتھ تعلق یہ رہا کہ یوں بھی ہوا کہ 300 صفحے کی کتاب ہے تو میں نے شروع کی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ کے اٹھا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بڑے لوگوں سے سیکھا، لیکن مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا آپ کی اصل یونیورسٹی کا نام کیا ہے تو میں کہوں گا میری اماں۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے سیکھنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا میری والدہ سے، اپنے والد صاحب سے۔ میں نے جو تربیت اور مزاج اور ٹھہراؤ پایا اپنی والدہ سے پایا، اور میں نے ان کی شخصیت کے اندر جو دیسی پن پایا نا، سادگی، اس کو میں نے اصل سمجھا کہ یہ اصل ہے، اس میں ملمہ سازی نہیں، دیہات کے لوگوں میں وہ چالاکیاں نہیں جو دور جدید کے لوگوں میں اللہ ماشاءاللہ آ گئی، جو ہے وہی ہے، جو ہے وہ اصل ہے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی برکات
اپنے مزاج کے اندر شامل رکھیں، ان کی طبیعتوں کو شامل رکھیں، کہیں اگر وہ تلخ ہیں تو انہیں برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص احکامات جاری کیے۔ اصل میں نا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ سارے کا سارا مادیت پر مبنی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اب 18 سال کے ہو گئے، آپ فارغ ہیں، نکلیں گھر سے، آپ کے والدین کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں وقت بتاتے ہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر قانوناً کوئی پابندی نہیں۔ اور السلام علیکم۔ اجمل روزہ قادری صاحب کے نیو اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور نیکی کی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا نکاح کے وقت بھی اگر ولی موجود نہ ہو تو گویا نکاح میں وہ حسن نہیں جو حسن ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کا باپ موجود ہو۔ آپ آج بھی رجسٹر کھول لیں نکاح کا تو لکھا ہوتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، تو وکیل کے کھانے میں کس کو لکھا جاتا ہے؟ والد کو۔ وکالتیں باپ کے نام، تو چونکہ مغربی سوسائٹی مادیت پر مبنی تھی، صرف پیسے کماؤ باقی چھوڑ دو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرف توجہ کی تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننے لگے، یہاں بھی بوڑھوں کو سکریب کا مال سمجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں، اپنا لہجہ اس طرح کا بنائیں کہ جس میں بزرگوں کے لیے احترام ہو، جس میں بزرگوں کے لیے اچھے جذبات، جس میں اپنے بزرگوں کے لیے ہمارے نا یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ مثلا فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف، وہ ٹھیک نہیں۔ فقہی اختلاف، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، رفع دین کرنی ہے، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات ان میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھائیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے یا اس کا اصل حسن قائم نہیں رہتا، ایک مسئلہ ہے فقہی۔ ایک مسئلہ چل گیا فقہی جس میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس وہ اپنے اپنے، لیکن یہ بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ امام شافعی، امام مالک کا، امام مالک، امام احمد بن، یہ لوگ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ فروع میں عقیدہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا اس مسئلے میں موقف اور تھا، استاد صاحب کی رائے اور تھی، تو کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، لیکن بڑے حسین لوگ تھے، اختلاف بھی احترام کے ساتھ کرتے تھے، اختلاف میں بھی وہ آداب نہیں چھوڑتے تھے۔ تو استاد صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا یہ مسئلہ بیان کر دیں گے؟ میں کرتا ہوں۔ تو کہا میری رائے تو یہ ہے۔ تو میں اپنے اس دوست کا قائل ہو گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ دلیل ہے، اور جس بندے کو تم نے مسئلہ بتایا مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور میں نے تو یہ رائے دی ہے۔ تو ہمارے وہ کلاس فیلو کہنے لگے استاد صاحب میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھنے کا جو سلیقہ بتایا اس سلیقے کی روشنی میں مسائل بھی اخذ کر سکتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسے حکم کریں میں ویسے رائے دینے کو بھی تیار ہوں، میں اڑوں گا نہیں، میں زید فقہی مسئلہ ہے، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، لیکن برکت چونکہ بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی ایک عالم دین دلائل رکھنے کے باوجود اگر اپنے استاد کے سامنے اپنی رائے چھوڑ کے استاد کی رائے پہ عمل کرتا ہے، چلو مہربانی کرو کبھی آپ بھی ابا جی کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دو، کبھی آپ بھی کو ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، آپ بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے سے رجوع کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، تو انہوں نے پہلے وعدہ کیا، آپ انہوں چھوڑ دیا، تو ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے میری امی نہیں مانتی۔ تو نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑا خطرناک جملہ، سب نے مذاق کیا، تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے، کہنے میری امی نہیں مان رہی، ہوتی امی تو بغیر قدم بھی نہیں چکتا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہو، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، تو قابل زیارت آدمی ہے جو ماں کی بات مانتا ہے، ایک شہر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دیتی، تو میں مان گیا ہوں۔ تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے، آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا لہجہ اکرام والا، احترام والا، محبت والا، اور آپ ادب کریں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ احترام کریں، کوئی بھی ہیں آپ، اور احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کا اس لیے احترام کریں کہ وہ عالم ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ وہ بزرگ ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں ہمارے والدین کے دوست ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے، یا رسول اللہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے۔ تو جناب صدیق اکبر کے والد بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے،
وہ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اگر ان کا، یہ سنو ذرا اور اس کا ذرا لطف لے کے دیکھو، حضور فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ بن گیا تھا تو یہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، پریشان مجبور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا، میں گھر آ جاتا، گویا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا، گویا رحمتیں قریب آ کے برستی، گویا محبوب کریم علیہ السلام کا کرم قریب آ کے چھلکتا۔ یہ بزرگ ہیں، اگر رسول پاک بزرگوں کا اتنا اکرام امت کو سکھاتے ہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کتنا کو احترام کرنا چاہیے بڑوں، کس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا اکرام کریں یار، ان کو مشورے میں رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ اماں کو فون کیا کرو گھر میں، کہا کرو آج میں نے نہیں روٹی کھانی جب تک آپ نہیں پکائیں گے، اس کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو جانی ہے بالکل۔ وہ مینوں منڈے آکھیا ہے تسی مینوں دیو آج میں ہی پکانی ہے، وہ آپ ٹھیک نہیں ہے، بیمار نہ، وہ فون آیا ہے انہیں کھانی نہیں، مینوں پتہ ہے وہ۔ یہ آپ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ، آپ والد صاحب کو کہیں کیا ہے آپ سے مشورہ کرنا ہے، اور آپ نے جو رائے دینی ہے میں نے وہ بے شک کہے کہ جناب میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں۔ یہ جو تھوڑا بہت پیر مانتے ہیں نا، تھوڑا بہت پیر ابا جی کو بھی مان لیں، کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت مرشد اماں کو بھی مان لیں، کوئی حرج والی بات۔ یہ بھی بابا صاحب نے کہا ہے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ کچھ تھوڑی سی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کو، بزرگوں کو اعزاز دینے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ بزرگوں کو اعزاز اپنی عملی سیرت کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سب سے عمر میں بڑے تھے، تو حضور کے پاس